کتنے منٹ سارے ٹھیک ٹھیک دعا برائے ظہور امام زمان علیہ السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذا الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. رحمان اللہ ساڑھے اس مقام تے ڈرایا عبادت دے شمار فرما. کریم اللہ بانیان دیئے پھوڑی وچھائی اپنی صفحہ ازاں اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرما. رحمان اللہ جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا دا صدقہ سب نصیحت کلی نصیب فرما. کریم اللہ بے اولادن و اولاد نرین عطا فرما. رحمان اللہ غزہ دے مظلومین نو صبر جمیل عطا فرما. زخمیوں نو صحت کامل عطا فرما. جتنے شہیدن مالک انہوں دے درجات بلند فرما. رحمان اللہ لکھن دعاواں دی ایک دعا وارث امام حق دا ظہور جلد فرما. رحمان اللہ سن سی مینج محمد والے محمد دا شیعہ اور پیروکار بڑھن دی توفیق عطا فرما. سارے دعاواں دی قبولیت دلئی بآواز بلند الصلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمن اہل بیت دلانت، بلند تر الصلوات. ماشاءاللہ کافی ٹائم دی مجلس شروع ہے. یقیناً بہت زیادہ اجر ہے اس مقام تے بیٹھن دا. کیوں کہ خالق کائنات دے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور کچھ فرشتیاں دی ڈیوٹیاں ایسی بھی ہیں کہ جڑی مجلس دے وچ آ کے تے حفت بہم الملائکہ ملائکہ آندین اور مومنین نو اپنے گھیرے دے وچ لے لیندے اور کردے کیا ہیں کہ یغفر لہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. تو سامعین محترم یقیناً خالق کائنات دی کچھ مخلوق سارے اندر موجود ہے. ہمت ہے کہ اتنی دیر پہ کہ اس عظیم ذکر نو سننا لیکن بہت زیادہ اجر ہے. تو سامعین محترم ماشاءاللہ بڑے سریلے احباب نو تسا سنیا. میں ایک پیش نماز چکو ناسی شمالی دا بھائی کیسر نے حکم دیتا حاضری ہو گئی. بس فقط نئے مقرر دے آن تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری حدیث اور سارے احباب نو یقیناً میرے بچے نو بھی یہ حدیث یاد ہوئے گی اور حدیث یاد کرنا بہت زیادہ ثواب ہے. فرمان معصومین ہے کہ جنہوں 40 حدیثہ یاد ہون گیاں قیامت والے دن اس دی بخشش ہو جائے گی. تو پیغمبر اسلام مسجد نبوی سارے صحابہ موجود ہیں. پیغمبر اسلام اپنے پیارے ساتھیاں نو ویکھ کے فرما رہے ہیں کہ جڑی ہستی دے میں رخساریاں تے بوسے دے رہے ہیں جڑا میری گود دے وچ ہے اس ہستی دا تعارف ہے. سارے ویکھ کے فرما رہے ہیں کہ بہت زیادہ تعارف کرایا نے اس ہستی دا اتنا زیادہ تعارف کرایا نے یقیناً بہت زیادہ تعارف ہے. تو پیغمبر اسلام ویکھ کے فرماتے ہیں پھر یاد رکھو کہ الحسین منی و انا من الحسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں ماشاءاللہ میری صدی حاضری ہو گئی. تو 2 جملے ہیں فقط اس حدیث مبارکہ دے مختصر ترین حدیث مبارکہ جیڑی تقریباً ہر بچے نو بھی یاد ہونی چاہیے ہے. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ حسین و منی نانے دے وچوں پوتے ہوندے دادیاں دے وچوں ہوندے نانے دے وچوں نواسے ہوندے. پیغمبر اسلام دا فرمان سچ ہے کہ حسین و منی حسین مجھ سے ہے. اور دوسرا جملہ
وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ دوسرا جملہ، یقیناً پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ جدو میرے دین تے اوکھا وقت آئے گا، میرے دین نو بچان والی ہستی دا نام حسین ہوئے گا۔ جدو میرا نام مٹ رہا ہوئے گا، میرے نام نو زندہ کرنے والی ہستی دا نام حسین ہوئے گا۔ اور جدو اسلام مٹ رہا ہوئے گا، اسلام نو زندہ کرنے والی ہستی دا نام اے حسین ہوئے گا۔ تو سامعین محترم، تو حسین و منی دا تعارف پیغمبر اسلام نے ہر مقام تے کرایا۔ مختصراً اگر اے شہزادے آئے، نانا سلام، بیٹا میرا بھی سلام، نانا آج عید دا روز ہے، ہاں میرے بیٹے، نانا نئے کپڑے اماں نو کہو منگا کے دے گی۔ کئی فیصلے پیغمبر اسلام نے خود بھی کیتے ہیں، لیکن کچھ فیصلے پیغمبر اسلام نے حکماً آلیاتو کرائے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میرے دوستو؟ مثلاً اگر شہزادے نے تختی لکھی ہے اور آئین اماں کہتا خط اچھا ہے، میرے لیک شہزادے بابے کول جاؤ، یہ دا فیصلہ علی مولا کرن گے، علی مولا کول آئے شہزادے، اس دا فیصلہ توڑا نانا کرے گا۔ نانا نے حکماً فرمایا جاؤ اور جا کے میری بیٹی نو کہو کہ اس دا فیصلہ تو ساکھ کرو۔ تو علیہ نے کیا کیتا؟ اپنے گلے دا ہار توڑیا، زمین تے سٹیا، 7 موتیاں نے سار دے اندر، تو 7 موتیاں جو 3 ایک شہزادے نے اٹھائے، 3 دوسرے شہزادے نے اٹھائے، باقی بچ گیا 1 موتی۔ خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جلدی جا اور اس 1 موتی دے 2 حصے کر دے۔ تو سامعین محترم، اسی طرح پیغمبر اسلام نے فرمایا اور شہزادے آئے، اماں ساڑھے کپڑے اندل خیات درزی دے کول ہیں۔ عالیہ نے کپڑے لائے نہیں، کسی دکان تے گئی نہیں، مگر اندل خیات درزی دے کول ہیں۔ مالک نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جلدی کر جنتی چو کپڑے چاہ، اور انہاں شہزادیاں دا رنگ بھی تین پتہ ہے، جلدی کر کپڑے لے کے جا اور دروازہ دکل باب کر کے یہ نہیں کہنا کہ میں جبریل ہاں، بلکہ آنکھنا ہے کہ آنا خیات الحسنین۔ تو آئے کپڑے شہزادے نے زیب تن فرمائے، نانا کپڑے بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، نانا اسی چاہتے ہیں کہ سواری بھی بہت اچھی ہوئے۔ تو پیغمبر اسلام خود انہاں شہزادیاں دی سواری بنے۔ تو اگر سجدے دی حالت دے وچ شہزادہ سوار ہو گیا، سر سجدے نو لمبا کر کے سارے نو دسایا کہ حسین دی کتنی عزت ہے۔ حسین و منی دا تعارف کرایا پیغمبر اسلام نے ہر مقام تے، لیکن انا من الحسین دا تعارف کرائی حسین علیہ السلام نے۔ اس وقت کہ جدو یزید جیسا فاسق اور فاجر تخت محمد تے بہ کے اس دا ایک شعر ہی کافی ہے اس دی فرعونیت ثابت کرن تے، اس دی کفر ثابت کرن تے، دین اسلام تو خارج کرن تے، اس دا ایک شعر ہی اپنا کافی ہے کہ جڑا تخت محمد تے بہ کے کمینہ آکھ رہا ہے کہ لائبتو بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ ایک کمینہ آکھ رہا ہے کہ نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی محمد ہے، نہ کوئی آسمان تو وحی نازل ہوئی ہے۔ توحید دا انکار کر رہا ہے، محمد مصطفیٰ دی رسالت دا انکار کر رہا ہے، قرآن دی وحدانیت دا، قرآن دی وسیع بلاغت دا انکار کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی ایسا جدو تخت محمد تے بہ جائے کیا اسلام باقی رہ گیا ہے؟ تخت محمد تے بہ کے آکھ رہا ہے کہ شراب حلال ہے۔ اچھے صحابہ بھی اس دی تائید کر رہے ہیں، کیوں؟ اس دی بادشاہی بہت زیادہ آئی اور اس دے کول ساریاں فوجاں ہیں اور اس دے کول سارا میڈیا موجود آئی۔ اس نے اپنے زہری حکومت دے اتے مان کریں دے ہویاں، زہری میڈیا دے مان کریں دے ہویاں، اس سکے کہ جو کچھ میں اکساں وہ حق ہو ویسی، یقیناً جڑا کچھ میں اکساں وہ دین بڑھ ویسی، لیکن ہزارہا سلامن عظمت امام حسین علیہ السلام نو جدہ اگر فرمان ایک سن لو پیغمبر اسلام دے پیارے نواسے دا، تو میری مجلس تمام وطن چھڑیں دے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ لکھ کے دیتا ہے جناب حنفیہ نو، جدہ ایک جملہ فقط ہے کہ انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امتی جدی رسول اللہ، کہ میں وطن اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں۔ تو سامعین محترم، لوگ نمازہ بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں،
لیکن جھکدے یزید دے سامنے ہیں، مندی یزید دی ہیں، تو کیا ایسے معاشرے دی اصلاح ضروری نہیں؟ جس معاشرے دا سردار آکے کہ شراب جائز ہے اور چنگے چنگے بندے آکھن دی جائز ہو سی، لیکن ہزارہ سلام نظمت امام حسین علیہ السلام نو کہ جنہوں نے فرمایا یزید یاد رکھ سر تن تو جدا تا ہو سکتا ہے، لیکن تیرے جیسے فاسق اور فاجر دے سامنے جھک نہیں سکتا، میں علم غیرت اسلام بلند کر کے تیرے اس ابھر دے پرچم فسق و فجور نو سر نگوں کر کے دنیا لے نہ سوچڑ دے مجبور کر دے سا کہ حسین زندہ باد ہے اور یزید فرمایا کہ مثلی لا یبایو مثلو، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، نہ میری ماں جیسی تیری ماں ہے، نہ میرے نانے جیسا تیرا نانا ہے، نہ میرے دادے جیسا تیرا دادا ہے، حسب اچ میں بلاندا، نسب اچ میں بلاندا، امانت و شرافت و صداقت وچ میں بلاندا۔ یزید یاد رکھ تو ایک عام جئی ماں، میں سونا دا دودھ پیتا ہے، میں اس عظیم ماں دا دودھ پیتا ہے جس دے نبی اٹھ کے تعظیم کر دیا۔ تو سامعین محترم، اگر امام حسین علیہ السلام اس کمینے دی بیعت کر لیندے، 2-3 منٹ باقی ہے میرے، یقیناً امام حسین علیہ السلام نو دے بھی مل جاندے، جان بھی بچ جاندی، اور امام حسین علیہ السلام دے سونے جوان بھی بچ جاندے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کتنا عظیم کیتا ہے۔ سارے فیصلے تو آگاہ کو فرما رہے ہیں کہ مثلی لا یبایو مثلو، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین علیہ السلام جان دے ہیں کہ اس کی قیمت کتنی زیادہ ادا کرنی پہوے گی، اور یقین جانو کہ اگر امام حسین علیہ السلام دی ذات نہ ہو گیا تو آج بیعت یزید دی ہو جایا، آج نماز اس حالت دے وچ نہ ہو گیا، آج ساڑیا مسجد آباد نہ ہو منا۔ تو سامعین محترم، عظیم ہستی دا فرمان ہے، وہ فرمائے دن کہ اگر گھر دے وچ جاؤ اور تو ان رشتے دی پہچان ہو جائے کہ میری بہو کیڑی ہے، میری بیٹی کیڑی ہے، میری بہن کیڑی ہے، میری بیوی کیڑی ہے اور میری ماں کیڑی ہے، اگر ان رشتیاں دی تین پہچان ہو جائے تو پھر سجدے سر رکھ کے امام حسین دا بھی شکریہ ادا کیتا کر کہ مولا تیرا شکر اپنا سب کچھ قربان کر کے سن تو اسلام دے دیتا، کوئی تھوڑا جہا خرچ ہوئے سامعین محترم اسلام پہنچان دے۔ اگر آج دا دن ڈھلی دیگر جیٹھ 18 دی وٹھ کربل دی سہرا ہے، لہ بیٹھے بخت نبیاں دا زندگی دی آس مکا کے، اج دھوڑ پھٹی اتے ہٹیاں فوجاں آیا بھین کو نظر بھرائے، آلیہ رو کے فرما دیئے ہون کون ہوئے میڈے ویرن دی آوے تحت الحنک ولائے، اللہ لعنت اللہ علیہ القوم۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، پھر بھی محبت بری صلوات ہو۔ قبلہ ان توڑے سامنے جناب علی حسنین علوی صاحب ذکر آل محمد بیان کرسن بلند تر صلوات۔ قرآن کہہ رہا